محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 3 جون 2022 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ مسلمان اور مومن کون ہوتا ہے اس عنوان سے معنون ہے. آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل کر عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مراقبہ کرنا ہے تو تھے. حضرات محترم، اس عنوان کے لیے میں نے جو آیت مقدسہ مطالعہ منورہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اسی سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. پہلے اس آیت مبارکہ کا شان نزول سمجھ لیں. ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، مدینہ کی خواتین کہتی ہیں کہ مردوں کا بڑا ذکر ہے قرآن میں، ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے تو ہماری بھی شان بیان ہونی چاہیے، ہمارا بھی ذکر قرآن میں آنا چاہیے. تو اس پر ابھی سیدہ ام سلمہ سرکار کی بارگاہ سے اٹھی نہیں تھی کہ جبریل امین پہلے یہ آیت مبارکہ لے کر حاضر ہو گئے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے. چنانچہ پہلا اصول یہ بیان فرمایا ہے ان المسلمین والمسلمات، کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ہوتا کون ہے؟ میرا نام محمد سیف اللہ، پتہ چل گیا کہ مسلمان ہے. اب اگر کوئی نام نہ جانتا ہو تو پھر کیسے پتہ چلے؟ میں آپ سب کے نام نہیں جانتا تو کیسے پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں؟ تو صاف ظاہر ہے آپ کہیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہم حج پہ جاتے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں. تو حضرات محترم، اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمان کی تعریف بتائی ہے وہ کچھ اور ہے، اور یہ وہ کچھ ہے. یہ اچھی بات ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں اور یہ مسلمان ہی کرتے ہیں، پر ایک ڈیفینیشن مسلمان کی سرکار دو عالم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتائی ہے. وہ کیا ہے؟ جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو 2 حدیثوں سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمان کون ہے. 2 حدیثوں سے. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے.
اب اندر اسلام ہے کہ نہیں ہے اس کی تو پہچان بتا دی گئی. مثال کے طور پہ کلمہ پڑھا ہے تو اسلام میں داخل ہو گئے. بولیے اسلام میں داخل ہو گئے. یار انہوں نے کچھ کرو گے جدو دے آئے نے تماشے پڑھے ہیں انہوں نے ماں پہ آئے نہیں آئے گے انہوں نے بھیج چھڑے بھی تسی مولوی صاحب کو سیدھا کرو. عرض کر رہا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے اور انہوں نے بکرے بکرے کر اتنے پھر لوگ چلن گے ایک وجہ رکھتے ہو اسے رکھ جانے. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم بڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ دیکھیے کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہو گئے. بولیے اسلام میں داخل ہو گئے پر مسلمان بنے کہ نہیں بنے یہ سوالیہ نشان ہے. یہی وجہ ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہمارے طبقات نے یہ سمجھا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گئے. ہمارے حکمرانوں کے اسلام کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ نام میں محمد لگا دیا, نام میں شریف لگا دیا اور گفتگو میں کہہ دیا ماشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بس ان کا اسلام اسی تک ہے, اس سے آگے بھی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. آج کل ہمارا یہی مسئلہ ہے, ہم سب مسلمان ہیں, حرام کھا رہا ہے مسلمان ہے, سود کھا رہا ہے مسلمان ہے. یہ جو اس وقت وزیر اعظم ہے شہباز شریف اسی کے بھائی نے اور اس نے جب پہلی مرتبہ سود کے خلاف فیصلہ آیا تھا انہوں نے عدالت سے اسٹے لیا اور وہ اسٹے تقریباً 35 سال چلا ہے. یہ جو سود کے تاجر ہیں ان کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, جو زنا کے پروموٹڈ ہیں ان کا بھی دعویٰ ہے ہم مسلمان ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک لاہور کی مسجد وزیر خان کے اندر ایک ناچنے والی نے کپڑے چینج کیے اور وہاں جا کر پورے گانے کی شوٹنگ کی ہے اللہ کے گھر میں, اور ان سے پوچھو انہوں نے کہا مسلمان ہے اور آپ کی پاک عدلیہ نے ان کو فوری رہا کر دیا. پولیس نے گرفتار کیا, مقدمہ درج ہوا, مگر جج صاحب نے فوری اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسجد میں ناچ گانا ہو گیا تو کیا ہو گیا ہے. اس قسم کا طبقہ ہمارے اوپر بیٹھا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. پھر اس پاکستان کو جب تقسیم کیا گیا تھا تو نعرہ تھا لا الہ الا اللہ. بولو کیا نعرہ تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ نعرہ صرف مسلمانوں کا تھا, یہ نعرہ عیسائیوں کا نہیں تھا, یہودیوں کا نہیں تھا. اب جب پاکستان بن گیا تو وہ لا الہ الا اللہ نہ تھانے میں چلتا ہے, نہ عدالت میں چلتا ہے, نہ آپ کی کچہری میں چلتا ہے, نہ آپ کی دکان میں چلتا ہے, نہ آپ کے بازار میں چلتا ہے. وہ رخصت ہو چکا ہے پورے ملک سے. اور پھر اس کے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں زنا کے لائسنس جاری کیے ہیں, پاکستان میں شراب کے لائسنس جاری کیے ہوئے ہیں بعض مخصوص ہوٹلوں میں کہ وہاں شراب کی بھی کھلی چھٹی ہے. تو میرے بھائیوں یہ سب مسلمان ہیں اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی تعریف یہ بتائی تھی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. سبحان اللہ, یہ مسلمان ہے. بولیے یہ مسلمان ہے. تھوڑا جا تو بولو یہ مسلمان ہے. ویسے تو ساڑی بولتی بند ہو گئی ہے, جتنی مہنگائی ہے ابھی بولنے جو گے اور تو بتا کے بعد بھی نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ آؤ سارے گھر روٹی کھا لو, کام کے تک پہنچ گئے ہیں. تو خیر عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم بڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اس حدیث کا ایک مفہوم اور بھی ہے کہ نفع سب کو پہنچاؤ. بولو نفع سب کو پہنچاؤ مگر نقصان کسی کو نہ پہنچاؤ. یہ بہت بڑا سبق ہے اور یہ اصل مسلمانی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ.
بولو اسلام میں پورے کے پورے، اب یہ پورے کے پورے کیسے ہو گیا؟ میں آپ سے کہتا ہوں مسجد میں داخل ہو جو آپ کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی داخل ہیں، ہم تو اب اگر میں کہوں پورے کے پورے آ جاؤ تو تسی کہو کہ رضی اسی کا مطلب ہے کہ باہر بیٹھے ہیں اندر بیٹھے ہیں پورے کے پورے داخل ہیں۔ تو جب کلمہ پڑھ لیا اب وہ پورے کے پورے والا مفہوم کیا ہے؟ یہ ڈرامے کرنا ہوتے ہیں مسیحیں، یہ پورے کا پورا اسلام کیا ہے، پورے کا پورا داخل ہونا کیا ہے؟ حضرات یہی تو آج آیت سمجھ آ رہی ہے کہ مسلمان بن کے سب کچھ کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، مارکیٹیں جھوٹ سے بھری پڑی ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ پورے کے پورے آ جاؤ۔ اور پورے کے پورے کا کیا مطلب کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک جو رب رسول فرماتا جائے مسلمان وہ ہے جو عمل کر کے دکھاتا جائے۔ میں وہ ذرا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نفع پہنچاؤ، بولو نفع نہیں بے سارے بولو نفع۔ ایک صحابی نے ایک ہرنی کو شکار کر لیا، اب شکار تو حق ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس ہرنی کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ جب اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فریاد کی۔ تو اب آپ بتائیے حضور نے صرف سنا یا سمجھ بھی لی؟ اب آپ بتائیں وہ ہندی اپنی بولی میں بولی یا عربی میں بولی؟ کیا مسئلہ بولتے نہیں آپ؟ میں تو نیند آئی تو ہم یہ کہ ہو رہی ہے۔ بھائی میں آپ سے بولتا ہوں کہ ہندی جب بولی تو اپنی بولی میں بولی یا عربی میں بولی؟ حضور نے صرف سنا یا سمجھ بھی لیا؟ تو بات واضح ہو گئی نا۔ اگر جانور کی میرے آقا سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں تو تو کیسا مسلمان ہے جو کہتا ہے نبی نہیں سنتا؟ میں کہتا ہوں میرا نبی سب کا درود سن رہا ہے۔ تو جانور سے بھی گرا ہوا ہے، ہرنی کی سنی تیری کیوں نہیں سنتے؟ تو اپنا ایمان صحیح کر، نبی سنتے ہیں۔ اللہ سمیعا بصیرا، اللہ نے ان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ چلو بات ادھر نظریہ واپس رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ ہرنی کا شکاری کون ہے جس نے اس کو شکار کیا ہے؟ تو صحابی آ گئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کیا ہے۔ فرمایا یہ مجھ سے فریاد کر رہی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ مجھ سے وعدہ کر رہی ہے کہ اگر آپ مجھے چھڑوا دیں تو میں وہ بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ تو صحابی بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ موت کے منہ سے بھی تو واپس آئے جا کر؟ فرمایا یار میں گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ واپس آئے گی۔ کیا بات ہے! اور آپ نے فرمایا جب تک یہ نہیں آئے گی میں یہی کھڑا رہوں گا، تیرے پاس رہوں گا۔ آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا امام الانبیاء اور ہرنی کی خاطر کھڑے ہو گئے ہیں؟ یہ اسلام ہے۔ تو مسلمان بھائی کو لوٹنے سے باز نہیں آتا، میں اور تم ہم ان کی جیب کاٹنے سے باز نہیں آتے۔ اور یہ ہمارے نبی ہیں کہ ہرنی کی خاطر گروی کے طور پر کھڑے ہیں، گروی کھڑے ہیں کہ یہ آئے گی نہیں تو میں تیرے پاس کھڑا ہوں بھائی، میری گارنٹی آ جائے گی۔ وہ بھی گئی دودھ پلا کے دوڑ کے واپس آ گئی، اس کو پتا تھا کہ میں موت کے منہ میں جا رہی ہوں، پر پھر بھی اس نے بتا دیا کہ اے مسلمانوں میں جانور ہو کے نبی سے وفا کر رہی ہوں، دیکھنا کہیں مجھ سے پیچھے نہ رہ جانا، کہیں وفا میں مجھ سے پیچھے۔ ہاں جی اس نے نہ موت دیکھی نہ کچھ آ گئی۔ تو آپ نے اس آدمی سے فرمایا یہ مجھے گفٹ نہیں کر دیتا تو؟ اس نے کہا یہ میری جان قربان ہے، یہ بھی کیا بات ہے؟ تو آپ نے اسے لے کر اس کو فرمایا تھا میں نے تجھے اعلان کیا، تو نے اپنے بچوں سے بھی وفا کی، مجھ سے بھی وفا کی، رب سے بھی وفا کی ہے۔ تو اسلام تو نفع پہنچانے والا دین ہے، بولیے نقصان پہنچانے والا
اور جو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پہنچاتا ہے، وہ اس کی اولاد کے آگے آئے گا، بچے بیمار پیدا ہوں گے، نسلوں کو سکون نہیں رہے گا، بچیوں کے گھر اجڑیں گے، یہ سب اسی حرام کے لقموں کا اثر ہوگا جو ہم کما کر گھر لائیں گے۔ خدایا اس سے اپنے آپ کو بچائیے، رزق دینے والا کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے، اور بولیے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی، اگر سبحان اللہ کہیں تو کمی سنا دو۔ میرے اللہ نے میرے محبوب دو عالم جوش آج آپ کا کم ہے اور میں زیادہ دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ پھر پڑھ دینا، دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیتکم ومیتکم وذکراکم وانساکم، اعلان کر دیجئے، اپنی امت کو فرما دیجئے، ان کے اول بھی آ جائے، ان کے آخر بھی آ جائے، ان کے چھوٹے بھی آ جائے، ان کے بڑے بھی آ جائے، آپ کی امت کے مرد بھی آ جائے، آپ کی امت کی عورتیں بھی آ جائے، آپ کی امت کے اول بھی آ جائے، آخر بھی آ جائے، زندہ بھی آ جائے، مردے بھی ساری کائنات کے اٹھ کر آ جائے، فی سعید، یہ ایک میدان میں کھڑے ہو جائے اور مجھ سے سارے اپنی اپنی بولی میں مانگنا شروع کر دے، اردو والا اردو میں مانگے، انگلش والا انگلش میں مانگے، پنجابی والا پنجابی میں مانگے، عربی والا عربی میں مانگے۔ فرمایا میرے محبوب میں آپ کا وہ رب ہوں جو ایک ہی وقت میں سب کی سن بھی لوں گا، سب کی سمجھ بھی لوں گا، سن بھی لوں گا، سمجھ بھی لوں گا۔ اور آگے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو اعلان کر دیجئے، اعلان کر دیجئے، اگر ساری مخلوق کا منہ مانگا من چاہا میں عطا کر دوں تو سب کو سب کچھ لینے کے بعد میرے خزانے میں اتنی کبھی بھی نہیں آئے گی جتنی کہ بہتے دریا میں سے سوئی کا نکا ڈبو وہ قطرہ دریا سے تو کم ہو سکتا ہے، پر میرے محبوب سب کو سب کچھ دینے کے باوجود میرے خزانے میں قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہے اللہ، بولو یہ ہے جو پتھر میں بند کیڑیوں کو رزق عطا فرما رہا ہے، پانی کی تہہ میں مچھلیوں کو عطا فرما رہا ہے، اور ہمیں یہ جو رزق کی تنگی آ رہی ہے اس کی وجہ ہمارے گناہ ہیں، بولو اس کی وجہ ہمارے نافرمانی ہے، ہماری اولادیں ہماری نافرمان، ہم نافرمان، خود گھر ہمارے نافرمانی کے اڈے بن چکے ہیں۔ جب تمہاری رب سے وفا نہیں تو یہی حال ہے نا۔ عرض کر رہا تھا اسلام کہتا ہے نفع پہنچاؤ، بولو اسلام کہتا ہے، اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ بول رہے تھے آپ نفع پہنچانے والا، تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ ابھی یہ چھوٹی سی ریڑھی پہ چلے جاؤ، وہ بھی کوشش کرے گا کہ میں جتنا ہو سکتا ہے دال لگا لو، وہ بھی بات نہیں آتا، سمجھ آئی؟ 150 کا رپورٹ میں لینے چلا گیا، وہ 400 اور 450 بتا رہے تھے، میں نے ویسے چھینک دیا، میں نے کہا سوا کرو گے، اس میں کون سا سونا ڈالا ہوا ہے۔ عرض کر رہا تھا نفع پہنچانا، معراج کی واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو قصہ سنایا اور حیران کر دیا، پوری امت حیران ہے آج تک اس واقعے پر۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں جنت میں گیا ہوں، وہاں میں نے ایک فاحشہ عورت کو، بدکاری کرنے والی کو جنت میں دیکھا ہے، اور یہ کہتے سبحان اللہ، کیا خیال ہے؟ اس نے تہجد بہت بڑی تھی، حدیث تو آپ کے ذہن میں آ گئی، تو اس لیے پوچھ رہا ہوں بتانے سے پہلے، بڑے عمرے کیے تھے، بہت بڑی
صدقات خیرات کی جناب سبیلیں لگائی تھی؟ خدا را بھائی اسلام کو سمجھو. وہ جا رہی تھی، کتے کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس کو ترس آ گیا، رحم آ گیا، دل نرم ہو گیا. یہ ہے اصل مسلمان کی پہچان کہ دل نرم کرے. اور ہمارے دل تو پتھروں کی سیل ہے، اس سے بھی تکڑے ہیں. اور اشد قسوہ فرمائے کہ دل تو پتھروں سے بھی سخت ہے، کسی پر ترس ہے نہیں آتا. اس نے وہ دوپٹہ اتارا، ایڑی والی جوتی سے باندھا اور وہ پانی کنویں سے نکالا، کتے کے بچے کے منہ میں ڈالا، اس کو وہ ہوش آ گیا اور یہ آگے چلی گئی. اللہ نے فرمایا تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا ہے، جب میں تجھ پہ رحم کر کے تیرے سارے گناہ معاف کر کے تجھے جنت عطا فرمایا. اگر ہم ساری رات مصلی پہ کھڑے رہے اور داڑیاں ماشاءاللہ سینوں کو ٹچ کریں اور چھوڑے پھر بھی تیز ہوں تو پھر اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے؟ یہ تو نیکی شکی آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اب دیکھنا ہے کہ آپ مسلمان کیسے بنے ہیں. تو مسلمان وہ ہے جو کسی کو ہاتھ سے تکلیف ہے الٹا نفع پہنچائے. بولو الٹا نفع پہنچائے. میرا کا نامدار میرے مدنی تاجدار بس کرتے پڑھو اسی چاہتے ہیں نا تو تسی ماشاءاللہ خود سوچی دے موڑ چھوڑ. میں عرض کر رہا تھا میرے آقا نامدار میرے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ تو راستے میں تکلیف دینے والی چیز ہٹا دے، اسی پر اللہ تجھے جنت عطا فرما دے گا. یہ صفائی کر کے سارا کوڑا مار دیا گھر. اگلے دبوئے تھے جانوروں کی طرح کھاتے جا رہے ہیں اور کیلے کے چھلکے پھینکتے جا رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھاتے جا رہے ہیں اور چیزیں گلیوں میں پھینکتے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں. اور میرے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے. اور اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ مجھے پاک صاف، اللہ کہتا ہے میں پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتا ہوں. اور میرے آقا نامدار میرے مدنی تاجدار ہر بیمار کے بعد ہر وضو کے بعد یہ دعا فرماتے تھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور مجھے پاک صاف رہنے والوں میں شامل کر دے. تو بولیے اسلام کیا ہے کہ کسی کو تکلیف ہے بلکہ لوگوں کو نفع پہنچائے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ حدیث بڑی مشہور ہے پر کبھی غور بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لہسن کھائے، لہسن جس کو آپ کہتے ہیں لہسن، لہسن کھائے جو تھون کھائے وہ میری مسجد میں نہ آئے. تو سن رہے ہو ایسے کسی نے پلیت کپڑے لے کے کہہ دیے بھی تو سائڈ میں ہو تو کہنا مولوی صاحب بڑا سخت ہے یہ انسانیت ہی کوئی نہیں. یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے شرم و حیا کوئی نہیں، کہ اللہ نے خود اعلان کیا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب مسجد میں آؤ تو ذرا بن سور کے آؤ نا، ذرا خوشبو لگا کے آؤ، اچھے کپڑے پہنو، اللہ سے ملاقات ہے تمہاری. اتنے ستر ہوتے قبیل ہوتے آگے نمازی. اللہ اکبر. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو خیر اب کر رہا تھا بھائی لہسن کھا کے نہ آئے. کیوں؟ اس اب لہسن حرام نہیں ہے، بولو لہسن حرام نہیں ہے، مگر وہ اس کی جو سبب ہے وہ دوسرے کے لیے پسندیدہ. تو سانس سے بھی
ساتھ والے کو تکلیف پہنچے تو فرمایا نماز چھوڑ دو، مسجد چھوڑ دو، جماعت چھوڑ دو، پر اپنی سانس سے بھی بولو کسی کو تکلیف ہے۔ اور ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس کی حکومت نے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے 74 سال سے، کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ سب ظالم اور چور آ رہے ہیں، عربی سے بھی بڑے آئیں گے، کمی کی کوئی امید ہے؟ کبھی خیر اب کر رہا تھا کچا پیاز کھا کر مسجد میں آنا جائز ہے؟ نہیں۔ حکا پی کے نہیں آنا جائز ہے؟ نہیں۔ بعض بندے مسئلہ پوچھتے ہیں اور ان کو یہ بھی شوق ہوتا ہے قریب ہو کے پوچھنا ہے۔ اب میں پیچھے پیچھے جاتا ہوں، وہ آگے آگے آتے ہیں۔ اب کسی کو روک کے تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تمہیں ٹھیک ٹھہر جا، آواز ہی پوچھانی ہے نا، یہ تو اپنے ساتھ ہی میرے داخل کر رہے ہیں۔ وہ اتنی گندی سمل آ رہی ہوتی ہے سگریٹ کی اور وہ کیا کہتے ہیں حکا شریف کی اور 5 سال کی، کہ کوئی کسی کو پرواہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب بات بھی کری اور مولوی صاحب ذرا نیڑے ہو کے سنایا نہیں، اور میں آپ کی سمجھ ہو جاؤں نا۔ بنی اسرائیل کے مرد مسواک نہیں کرتے تھے، میرے نبی نے فرمایا ان کی عورتوں نے غیر مردوں سے تعلقات قائم کر لیے کہ اتنے گندے مردوں سے ہم تعلق رکھ سکتے نہیں، گھر میں بھی صاف رہو، مسجد میں بھی صاف رہو۔ میرے نبی نے فرمایا جو مسواک کر کے نماز پڑھے گا اللہ 70 درجے زیادہ نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میں نے آزمایا ہے کہ برش سے کام نہیں چلتا جب تک مسواک نہ کی جائے۔ برش کرنا چاہیے، میں خلاف نہیں ہوں، پر مسواک کے بغیر کام اصل چیز مسواک ہی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیاز کھا کے نہ ہو کہ سانس سے تکلیف نہ پہنچے، اور وہ کیا کہتے ہیں نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ سے بھی منع کر دیا۔ اب آپ کو بات بتاؤں، اس حدیث کی شرح میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے جسم سے ایسی سمل آتی ہو تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو گناہ ہوگا، یہ چلا جائے، اکیلا پڑھے یا گھر میں پڑھے۔ دیکھیں میرے نبی نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے وہ ہماری مسجد میں، بھائی اکیلا بھی تو پڑھ سکتا ہے نا، پر اکیلا مسجد میں نماز پڑھنا نبی کو پسند ہے ہی نہیں، اس لیے فرمایا مسجد چھوڑ دے، پر نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے جب پڑھنی ہے، اور جب نہیں پڑھنی تو مسجد میں آنے کی ضرورت ہے نہیں، اسے لینا لگی رہتی ہے۔ اور ایسے بھی بے مثال نمازی کے ٹائم ختم ہو جاتا ہے، انہوں نے جذبہ بھی نیتی ہوتی ہے، دسو تو پھر انہوں نے یقین نہیں ہوتا۔ تو بھائی آپ اس پر محدثین نے کلام کیا، وہ سن لو، مجھے اور آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ قرآن اونچی پڑھنا اللہ کو پسند ہے، بولیے بلند آواز سے پڑھنا اللہ کو پسند ہے، پر یہ حدیث میں ہے کہ جب کوئی سو رہا ہو، بولو جب کوئی سو رہا ہو۔ پچھلے جمعے میرا بیان تھا سمودری میں نے وہاں یہ بات کہی اور وہ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ میں کہا ہر پینڈے میں ایک بابا راتری اٹھتا ہے، پینڈ کا سپیکر کھول کے سلام پڑھ جائے، اٹھو تحجد کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میں کہا اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ تحجد کی جب اذان کوئی نہیں تو اعلان کیسے ہو گیا؟ کیا بات! اگر یہ اتنی سب کو اٹھانے والی بات تھی تو اذان ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اذان بہتر ہے کہ بابے کا اعلان بہتر ہے؟ اب اس ندان کو تو نیند آتی نہیں، ہو سکتا ہے 9 ستایا ہوئے نہیں سوتا اور پورے گاؤں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور یہاں بھی 2-3 سپیکر چلتے ہیں رات کو۔ جب میں اٹھ کے آتا ہوں کوئی نہ کوئی بابا لگا ہوتا ہے، اور ان نادانوں کو یہ نہیں پتا کہ مریض سو رہے ہیں، بیمار سو رہے ہیں، اور وہ بیچارہ جس نے ساری رات مزدوری کی ہے وہ سویا کہ میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اور اس نے ہیوی لاؤڈ سپیکر کھول کے سارے شہر میں جینا حرام کیا ہے، اور اوپر سے یہ سمجھ رہا ہے میں نیکی کر رہا ہوں۔ گناہ کو نیکی کرنے والا، نیکی سمجھنے والا بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، جو غلطی کو نیکی سمجھے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے جناب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی سو رہا ہو تو قرآن آہستہ پڑھو، اور اس پہ کوئی سبحان اللہ نہیں آتا۔ یہ تو کسی نے اس کو بھی پیسے نہیں رکھنے، وہ تو کسی رکھنے جب میں جنت یہ ٹکا میں ڈالا، اور تو ان کو والا نماز اتنا پڑے سارے بچے گئے ہیں، اور سنی ہے ہی چلتی ہے جو مرضی کو کھڑا یہ جنت ابو بند ہو سکتا، بس یہ سب خون مار لیں جناب۔ پر یہ کام میں تو دے کے کچھ لے کے آپ قبر سے لے کر کھاوا
ایڈا میرا حوصلہ اے میرے سامنے قرآن ہے، میں نے یہ حکم ہے کہ دین سچا دسیا جائے، بولو دین ہے سچا۔ تو آپ نے فرمایا جب کوئی سو رہا ہو تو قرآن آہستہ پڑھ لو، اگرچہ اللہ کو قرآن اونچی پڑھنا زیادہ پسند ہے، پر اب آہستہ پڑھو تو قرآن کی تلاوت تو آہستہ ہو سکتی ہے، پر کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ اور اگر سبحان اللہ کہے تو ایک حدیث اور سنا دوں، بلکہ اس حدیث کے تحت مسلمانوں محدثین نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو گھر میں دیر سے آنا ہے تو وہ رات کے ٹائم اپنی بیوی کو مت جگائے، یہاں رات کو آدھی رات کو 4 دوست بھی لے آئیں گے اور بیوی کو اٹھا کے کہیں گے کھانا پکاؤ۔ محدثین نے لکھا ہے اپنی بیوی سے معذرت کر لو، وگرنہ قیامت والے دن اس ظلم کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اسلام اس تکلیف کی بھی کوئی اجازت ہے۔ تو المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ویده، کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ کسی کے ہاتھ میں پسٹل پکڑا دیں، وہ ایک سکندر اسلام آباد میں ظاہر ہوا تھا نا، جس نے سارا دن ماشاءاللہ فوج اور پولیس کو ایک پسٹل پر نچائے رکھا تھا، اور شام کو کہیں جا کے وہ پکڑا گیا زبرد خان کی وجہ سے، یاد ہے؟ اس کا نام سکندر تھا۔ تو سکندر جیسے پاگل آدمی کے ہاتھ میں پسٹل پکڑا دو، وہ جدھر روک ہوگا ادھر گولی مارے گا، بولو ایسے ہی ہے نا، دائیں تو دائیں مارے گا۔ یا پھر اس گولی کی بھی ایک رینج ہے، جو رینج میں آئے گا اس کو لگے گی، باقی کسی کو نہیں لگے، سارے بولو نہیں۔ پر زبان ایک ایسا ہتھیار ہے جناب، جدھر مرضی روح کرے نہ کرے، دائیں بھی چلے گی، بائیں والے پر بھی چلے گی، آگے والے پر بھی چلے گی، پیچھے والے پر بھی چلے گی، زندہ پر بھی چلے گی اور مردہ پر بھی، یہ سب پر چلے گی۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا جو زبان کو قابو میں رکھے وہ مسلمان ہے۔ اما عائشہ صدیقہ انہا نے حضور پاک سے کہا کہ آپ کو اللہ نے اتنی خوبصورت بیویاں دی ہیں، کیا آپ ہر وقت ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ اما خدیجہ کے بارے میں اب اما عائشہ تو وہ ہیں جن کی شان میں قرآن آ رہا ہے، اور انسان آخر انسان جملہ نکل گیا۔ اور اب دیکھیے میرے نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاکشن کیا ظاہر کیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ تیرا یہ جملہ اتنا سخت ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ سن رہے ہو؟ تو ہم اپنی زبان پہ پہلا بٹھائیں اللہ کا اور محبت مصطفیٰ کا، اور پھر ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے، یہ بھی ظلم ہے کہ سستی چیز کو مہنگا کر کے بیچا جائے، یہ بھی ہاتھوں کا ظلم ہے، اور نام طور پہ کبھی کی جائے یہ ہاتھوں کا ظلم ہے، اور کہیں سے بھی بندہ مار کے بھی دودھ خالص سے نہیں مل رہا۔ میرا خیال ہے تھی سارے خالص پیتے ہو گئی، صرف میں ہی پاکستانی ہوں۔ تو بھائی یہ ہاتھوں کا ظلم ہے، مکینک پیسے پورے لیتے ہیں اور کام یہ ہاتھوں کا ظلم ہے۔ مصری کہتا ہے 3 دنوں میں کام کر لوں گا، 18 دن لگاتا ہے، یہ ہاتھوں کا ظلم ہے۔ جب نیچے سے اتنے ظالم اکٹھے ہو چکے ہیں، ان پر دوسرے آدمی کیسے بیٹھے گا؟ ان پر بھی شیطانوں کے گروہ بیٹھے گے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ سے نیکی کا آغاز کریں کہ ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور کلمہ بولے کہ زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہارا ایک ایک جملہ بول لکھا جا رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ دوسری نشانی، پہلی نشانی میں نے بتا دی، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور دونوں مسلمان عورتیں۔ دوسری نشانی فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، ذرا مل کے کہو سبحان اللہ۔ ایمان والے مرد اور دونوں ایمان والی
ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ میں صرف حدیثیں چند پیش کرتا ہوں. میرے آقا نامدار میرے مدنی تاجدار نے فرمایا قال ثلاث من كنا وجد بهن حلاوة الإيمان. جو دنیا میں 3 کام کرے گا اللہ اس کو ایمان کا مزہ عطا فرمائے گا. اگر سگریٹ اور پان میں مزہ ہے تو سوچو نا رب کے قرآن میں کتنا مزہ ہوگا, درود شریف میں کتنا مزہ ہوگا, کلمے کے ورد میں کتنا مزہ ہوگا. وہ 3 کام کر لو اللہ دنیا میں ایمان کا مزہ عطا فرمائے گا. پہلا وَأَيَّكُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا. جس کسی سے محبت کرو اللہ کی خاطر, سارا بولو کس کی خاطر ہے؟ بیوی سے بھی پیار ہو اللہ کی خاطر, بچوں سے پیار ہو. چونکہ آج ہمارا اللہ کی خاطر ہے نہیں, لہذا نماز پڑھے نہ پڑھے کوئی پرواہ نہیں ہے. بیوی نماز پڑھے نہ پڑھے گھر میں ایسی نہیں ہو رہی. اور میرے آقا نے فرمایا جس کسی سے پیار کرو اللہ کی خاطر کرو. بولو کس کی خاطر ہے؟ ہونا تو سب سے چاہیے پیار, پر ہونا اللہ کی خاطر چاہیے. اور اگلی بات سنو, میرے آقا نے فرمایا وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ. ہاں جی, اللہ سے اور اللہ کے رسول سے پیار ہو تو سب سے زیادہ ہو. یہ کہنے کو تو ہم بڑا کہتے ہیں, گلیاں سجا کے کہتے ہیں نبی سے پیار ہے, جھڑیاں لگا کے کہتے ہیں نبی سے پیار ہے, نعرے لگا کے کہتے ہیں کہ نبی سے پیار ہے. ہائے یہ اصل پیار نہیں ہے, اصل پیار وہی ہے کہ جو رب رسول فرماتا جائے مومن عمل کر کے دکھاتا جائے. رگل کے دولت سبحان اللہ. خوش تقریر سمجھے ہوئے پر اصل یہ ہماری پہلی نشانی جس کسی سے پیار کرے اللہ کی خاطر کرے. دوسرا کام جس سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے. اور تیسری نشانی یہ ہے آپ نے فرمایا اَيَّعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ قَذَفَهُ اللَّهُ كَمَا يُكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. جس کو اللہ برائی سے نکال کے اچھائی میں لے آئے. کون سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نہیں کہ ویزا نہیں لگ رہا تھا, تصویر 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 تصویر, اور جب کو کام ہو گیا تو پھر مسجد کا راستہ ہی بھول جائے. ایسوں کی ضرورت نہیں ہے. کوئی مشکل آ جائے دعا کرو جی, دعا کرو جی, دعا کرو جی, اور جب نکل جائے پھر دعا کا بھی لائق نہیں رہتے ظالم. اور میرے آقا فرمایا جس کو اللہ برائی سے نکال کر اچھائی میں لے آئے, بولو اچھائی میں, اب دوبارہ اسی برے کام کو شروع کرنا, اسی برائی میں جانا, اس کو ایسے برا لگتا ہو جیسے زندہ آدمی کو دہکتی آگ میں جل جانا برا لگتا ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ 3 کام کر لو اللہ دنیا میں ایمان کا مزہ عطا فرما دے گا. یہ ہے والمؤمنین والمؤمنات, ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, ڈاکٹر عرفان نیاز صاحب ہمارے بڑے آنریبل بھائی ہیں. ان کی موجودگی میں کبھی میرا دل چاہتا ہے ان سے تنہائی میں پوچھوں آج سب کے سامنے کہ جتنے بھی ہمارے ہاسپٹلز ہیں پاکستان میں, اب کوئی بھی نارمل ڈلیوری بڑا آپریشن ہو رہا ہے. آخر یہ کون سا ظلم آ گیا؟ کوئی ہماری چیز تبدیل ہو گئی ہے یا یہ مسئلہ کہ اس میں 25-26 ہزار 30-35 ہزار نکل آتا ہے اور غریبوں کا جینا زندگیوں سے بھی کھیل رہے ہیں اور ان کے مال بھی حرام طریقے سے کما رہے ہیں. کچھ تو خدا کا خوف کرے. جب نیچے اتنے ظالم ہیں تو
تو سوچیے اوپر کتنے بڑے ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو سلام بیٹھے ہوئے ہیں، سلام جو ظالموں کے بھی آئی جی ہیں، ختم ہو گیا جی، وہ تصور ہی ختم ہو گیا۔ جس بیچاری بہن بیٹی کو بچہ ہوتا ہے پہلے بڑا آپریشن کرتے ہیں، ڈاکٹروں نے سمجھوتا کر لیا پورے ملک میں کہ ہم نے حلال کا رکنا اس مسئلے میں کھانا، سب اسی پر لگے ہوئے ہیں۔ ہم ان کی محنت کرتے ہیں کہ یہ کچھ درس دیں اپنے ڈاکٹروں کو اور ان سے کہیں کہ لوگوں سے مت کھیلو، رزق اللہ کے پاس ہے، اور رزق کس کے پاس ہے؟ جن سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں انہوں نے آپ کو بلاؤں گا، آپ درس دیں۔ جی ضرور انشاءاللہ میں حاضر ہوں اور ہونا چاہیے۔ اچھا آپ توجہ سے ایک حدیث اور سناؤ اور سبحان اللہ کہیں۔ ہر خطبے میں میرے آقا یہ فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ چلو آج اسی پر بات ختم کرتے ہیں، اگلے جمعے اسی سے شروع کریں گے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں، بولے جو امانتدار نہیں وہ ایماندار ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو اپنی کمٹمنٹ پوری نہ کرے، جو اپنے وعدے پورے نہ کرے وہ دیندار نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب بھی سیاسی باتیں کرتا ہے، میں بھی پاکستانی ہوں۔ اس ایک بار حکومت نے یہ جو ظالموں کا ٹولہ ہم پر مسلط ہے، انہوں نے رات پھر 30 روپے پیٹرول، اور وہ پچھلا بیچارہ درویش آدمی ہے، میں قرآن سامنے سچی خبر دے رہا ہوں۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب سے پچھلے دن ملنے گیا لاہور، اور میں نے ان سے کہا بھائی آپ عمران خان کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو بڑے پیسے لیتا ہوگا، کیونکہ ہم تو لیتے ہیں ایسی تو میرے ختم تو نہیں چھڑے۔ تو مولوی کی بات کرنی تھی، میں نے کہا وہ تو آپ کو بڑے لوگ تھیلوں میں بھر کے، میں نے کہنے لگا میں نے بچہ بھی نہیں پیائی، میں کہ اتنا بخیل ہے، کہہ رہے بخیل نہیں ہونے کو ہے ہی کچھ نہیں، اور درویش آدمی ہے، بعد میں خرچہ کرتے ہیں، کوئی خرچے کرنے کی گنجائش ہے نہیں ہے۔ یہ ایک عالم دین میں مجھے باوجود ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے مسئلے پر بیٹھ کر مجھے یہ بات بتائی، کیا بات، اور میں سب سے زیادہ اس کے خلاف تھا کہ ہر بار 10 روپے دیکھو اللہ نے کیسی سزا دیتی ہے، ہر بار 3 روپے، اور میرا بیٹا کہہ رہا سی وہ گڈی بیچ دو، اسی وہ گڈی چلا دو گے، میں کہا پتہ ہے وہ اساری قدیمہ واسطے لا کے تو زیارت کرے میرے گھر میں آیا، لیکن ایسی لیے تو جانے تھا۔ اور ابھی پچھلے دنوں میں نے کہا تھا وہ فیصل آباد کا مجھے والا بندر کہہ رہا تھا کہ شہباز شریف کو اتنا درد ہے لوگوں کا، وہ کہتا ہے پیٹرول نہیں بنانا، اب کیا وہ شہید ہو گیا ہے، اس کا جنازہ نکل گیا ہے کہ روز 30 روپے بڑھ رہا ہے۔ تو بھائیو یاد رکھو پتہ نہیں یہ ملک کو کہاں لے جا کے پھینکیں گے اور ہمارا کیا حاصل ہوگا۔ ابھی اس پر بھی تیل بند ہے اور وزیر خزانہ کراچی کا بندر بنایا، اس کی شکل دیکھ کے دل کہتے ہیں میں ٹی وی توڑ دوں، وہ مجلس جب بھی آتا ہے کوئی نہ کوئی بڑھا کے نا، اور یہ توڑنے والے ہیں، اثر تو پے والے میں پڑا ہے، اثر تو ہم میں پڑا ہے۔ ابھی بھی جان جاؤ یہی ہے وہ ظالم جو 74 سال سے ہمیں لوٹ رہے ہیں، یہی ہے وہ ظالم جنہوں نے ہمارے منہ سے نوالا بھی چھین لیا، یہی ہے وہ ظالم جن کے کتے بھی ہم سے اچھی خوراکیں کھا رہے ہیں، جن کے گھوڑے بھی ہم سے اچھی خوراک کھا رہے ہیں۔ ایک بڑے چور نے بیٹا وزیر خارجہ بنا دیا اور ایک ہمارا مولوی بھی اس میں داخل ہے، اور بھی پتر میں وزیر بنا کے اور اسلام بھی بڑا ہو گیا، اور وہ یہودیاں نے بھی وہی جدید اور بھی اسرائیل کے دورے بھی ہو رہے ہیں، اور وہ جس کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا جا رہا تھا وہ آج بھی قرآن پڑھ کے تقریر شروع کرتا ہے، وہ آج بھی کہتا ہے کہ ہمارا اصل مقصد لا الہ الا اللہ۔ بہرحال میں کوئی پی ٹی آئی کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوں، نہ میں ان کا کوئی ترجمان ہوں، نہ میرا سیاست سے تعلق ہے، پر آپ ایمان سے بتاؤ ہم پر بھی اثر پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا؟ اب میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی مدد کروں گا کہ جو آپ کے ملازم طبقہ ہے جن کی آپ نے 9,000 سیلری رکھی ہے، 12,000 15,000 ان کی بڑھا دو، اللہ آپ کو کبھی نہیں آنے دے گا، اور صرف اللہ کی خاطر بڑھا دو۔ بولو کس کی خاطر ہے؟ اسی وجہ سے تو معاشرے میں زنا پھیلتے ہیں، جب حد سے زیادہ غربت آتی ہے اگلے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، چوریاں کرتی ہیں۔ آپ ان کی تنخواہ بنائیں، اللہ آپ کو بیماریوں سے بچائے گا۔
اللہ آپ کو ایکسیڈنٹوں سے بچائے گا، اللہ آپ کو جھوٹے مقدمات سے بچائے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ کے 10,000 ہاسپٹل میں لگے تو سمجھو کہ میں نے کہیں تقریر کی تھی جس کی سزا یہ آ رہی ہے۔ ایک پنڈ ہے کاموں کی نگاہ چوکڑی ہوگا، سوری چوکڑی اور کوٹھیاں میں مقابلے نہیں ہونا دے، اور بڑا مشہور چوکڑی میرا یار میں نے اٹھے بلا ہے تقریر دے میں جانا اوٹے میں کیسے ہفتے 4 سے 5 اٹھتی ہیں مرنی ہے کیوں وہ کسی کو بھی دودھ کھانے سے بولے نا، اور کبھی انہوں نے زکات کبھی عشر نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا، اور جب میں نے وہاں زکات اور عشر پہ بیان کیا وہ حیران ہو گیا جی یہ بھی نہیں دے۔ میں کیا تو کلمہ کس واسطے پڑھا جی؟ کوئی انسان چاہے جی اللہ پہ؟ تو یہ مسلمان ہو، نہ تمہیں زکات کا پتہ نہ تمہیں عشر کا پتہ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کو غریبوں کی تنخواہ بڑھائیں، کیونکہ میں بول کر کہہ رہا ہوں ہماری حکومت خرید جواب دے چکی ہے، ہماری حکومت خرید ہے، اور ان غریبوں میں آپ مجھے بھی شامل سمجھے، میری انتظامیہ بیٹھی ہے، میں سامنے بھی کر رہا ہوں کہ ہم پہ بھی کچھ رحم کیا جائے۔ ابھی تک میں اپنے بیٹے کی شادی کے قرض اتار رہا ہوں، 2 ماہ کا دودھ ہے مجھ پر، میں اس کا قسطوں میں پیسے اتار رہا ہوں، یہ مسجد میں بیٹھ کے کر رہا ہوں۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے حرام کھانا نہیں ہے، اور حلال وہی ہے جو جائز راستے سے آئے گا۔ تو آپ اپنے نیچے والے طبقوں میں رحم کریں اور اللہ سے راتوں کو اٹھ کر رو کے دعا کریں، اللہ ان ظالموں اور فرعونوں سے جان چھڑا کر کوئی اچھا نیک دل رحم دل حکمران بنا دے۔ اب یہ جو ڈرائیوروں والے ہیں ان کو روپے کی کمی بیشی کا کوئی پرابلم ہے، یہ سب بھار ہم پر آئے گا اور وہ نیچے والے طبقے پہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، دیکھو دیہاڑی دار بھی اپنی دیہاڑی بڑھائے گا، مستری بھی بڑھائے گا، صرف تنخواہ والا وہی کا وہی رہے گا، یہ مرے گا بیچارہ، یہ پیچھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات میں رحم فرمائے۔ ان کو اپنے کیسوں سے غرض تھی وہ انہوں نے مکمل کر لیے، اسی یہ جیویاں بڑی ہیں انہوں نے کوئی پرواہ نہیں۔ ان سے حضرت موسیٰ کا فرعون اچھا تھا، اس کو ایک بچے میں رحم آ گیا، اور وہ حاتم طائی کا بیٹا کہہ رہا ہے 2000 دوں گا ایک خاندان کو۔ سن رہے ہو؟ اس تو بڑی ساڑھے منہ سے تھپڑ کی ہو سکتا 2000 اور بدبخت تمہارے بہاری کمپروں کو جا کے ناشتہ آتا ہے، اور ہمارے پورے خاندان کو 2000 ڈوب کے مرو، اسی کام میں تم پکڑے جاؤ گے، تمہاری بخشش چھوڑے کی کوئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے نجات عطا فرمائے۔ ان کے سنتے پڑھیں۔